نے اندر سے پختونخوا کو نکالنا، پختونخوا رچ بس گیا ہے۔ اور یہ سفر جو اس محبت کا اس خطے سے، اس خطے کے لوگوں سے، اس کی زبان سے، اس کی ثقافت سے، گلی گلی سے، محلے محلے سے، گاؤں گاؤں سے ثوابی۔ اب میں اگر آپ کو مجھے کوئی کہنا کہ جی میں ثوابی کہوں تو میرا دوسرا سوال ہوتا ہے کہ الگ کم کے لیے دا ترکین والے تر تر چوٹالا اور پورے دا اسماعیلان والے تر ڈاگے پورے دسے کلے نہ دے جپا کہ بیا زما مرگری نہیں۔ مجھے یہ محسوس نہیں ہوتا کہ میں یہاں کا رہائشی نہیں ہوں۔ میں اگر بلوچستان میں پدری شناخت کے حوالے سے نسل در نسل ظاہر ہے، ہمارے ہاں گاؤں کا، اپنے قبیلے کا، علاقے کا ایک قربت مختلف انداز میں رہتی ہے۔ اگر میں ترک وطن کرتا تو سب سے پہلا مسکن میرا ہوتا پشاور کے علاوہ میں نے کہیں نہیں جانا تھا۔ اور خیبر پختونخوا کے مسائل، خیبر پختونخوا کے لوگ، خیبر پختونخوا کی کنٹریبیوشن پاکستان کے وفاق میں بڑی مختلف انداز میں ہوئی ہے۔ آپ بڑے انوکھے لوگ ہیں، آپ بڑے مختلف لوگ ہیں، اور آپ کا انوکھا پن، آپ کا میں مختلف فورمز پہ یہ بات کرتا آیا ہوں۔ میں نے ان لوگوں میں محنت دیکھی ہے، میں نے ان لوگوں میں صداقت دیکھی ہے، میں نے ان لوگوں میں ہمت دیکھی ہے۔ یہ ٹیررزم اور دہشت گردی اگر کسی اور صوبے کو فرنٹ لائن کے طور پہ اس کا سامنا کرنا پڑتا، پتہ نہیں وہ کیا کرتا۔ آپ لوگوں نے جس جوانمردی سے، جس ہمت سے ان درندوں کا مقابلہ کیا ہے، معاشرے کا کوئی ایسا سیکشن نہیں ہے، ایسا حصہ نہیں ہے جس نے آگے بڑھ کر اس کا مقابلہ کیا نہ اور اس سے متاثر نہ ہوا۔ یہاں پر کئی بیوائیں مجھے سن رہی ہوں گے، کئی یتامہ سن رہے ہوں گے، کئی ایسے والدین ہوں گے جن کو جوان سال اولاد کا درد اپنے کاندھوں پہ لے کر پتہ نہیں کس کیفیت میں گزر گئے ہوں۔ اس درد، اس چبن کو الفاظ کے ذریعے بالکل بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہی وہ لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں، جنہوں نے پاکستان کے مستقبل کو بنیاد فراہم کی۔ یہی وہ لوگ ہیں جس نے اس کی فاؤنڈیشن کو پھر سے کھڑا کیا۔ آج ہم صبح حاضر ہوئے صفت غیور کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے۔ ہم یہ پیغام دینا چاہتے تھے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ تنخواہ لیتے ہیں اور ان تنخواہوں کے بدلے میں اگر جان دے بھی دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے۔ میں وہاں ان کے پہلو پہ قبر کے، ان کے قدموں کے پاس کھڑے ہو کے سوچ رہا تھا کہ کون سی تنخواہ اب یہ پا رہے ہیں وہاں پر۔ صفت صاحب، میں شرمندہ ہوں، وہ تنخواہ میں آپ کو دے نہیں پا رہا۔ ایک ہی تنخواہ ہے جو ہم ان لوگوں کو دے سکتے ہیں، اور وہ ہے احترام، ریورنس، عزت۔ وہ بھی پتہ نہیں جو مقام ان کا ہے وہ ہم دے سکیں یا نہ دے سکیں۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کو یہ تنخواہیں دینے والی؟ ان کو تو تنخواہ خدا خود دے گیا ہے اور حکم جاری کر گیا کہ ان کو مرا ہوا مت کہو۔ تم لوگوں کو شعور ہی نہیں ہے، تم لوگوں کو ادراک پتہ ہی نہیں ہے۔ مجھے کہہ رہا ہے قرآن، آپ کو کہہ رہا ہے قرآن، جو سانسیں لے رہا ہے اس وقت، ان سے مخاطب ہے کہ میں ان کو رزق دیتا ہوں۔ اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ غیر قانونی مقیموں کو واپس کیا جائے گا، تو پورے پاکستان سے لوڈ پشاور پر آ رہا ہے، تو اس صورت میں کیا اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ پشاور سب آئیں گے، پھر یہاں سے نکالا جائے گا، اور جو ACC کارڈ ہولڈر ہیں یا POR کارڈ ہولڈر ہیں ان کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ ایک تو جملے سید افغان مجاہدین کون ہیں جن کو ہم نکال رہے ہیں؟ مہاجرین کا ہے۔ افغان مہاجرین کو کون نکال رہے ہیں؟ یہ کس نے آپ کو کہا ہے؟
جو غیر قانونی مقیم ہیں ان کے حوالے سے. اب ٹھیک بات پہ اگر تو دیکھو، آپ لوگوں نے مجھے کہا تو اردو میں بات کرو، خود تو پہلے اردو ٹھیک کرو. اردو میں غیر قانونی مقیم جس نے سکونت اختیار کی ہوئی، جس کا کوئی قانونی جواز نہیں ہے، اس کو واپس کرنے میں، اور جس نے بحیثیت مہاجر سکونت اختیار کی ہوئی ہے اس کو واپس کرنے میں اتنا 17 لاکھ مہاجر جنہوں نے یہاں پہ سکونت اختیار کی ہوئی ہے، آپ کے سوال کے تناظر میں پریشان ہو جائیں گے. اور پھر میری ساری ٹیم اس صفائی میں لگ جائے گی کہ نہیں جی ہمارا یہ مقصد نہیں تھا اور ہمارا وہ مقصد. اور ساتھ میں آپ کے دوست بھائی ہم پہ الزامات لگائیں گے کہ کبھی کچھ کہتے ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں. پلیز میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جو کہا جائے اس کو ایک تو ویسے ہی سمجھا جائے جیسے کہا جائے، دوسرا اس کو ویسے ہی رپورٹ کیا جائے جیسے کہا جائے، اور دوسرا جو پوچھا جائے اور اس کے نتیجے میں جو کہا جائے اس میں بھی زبان کی جو ایک بنیادی تناسب ہے جس میں کہنے اور سمجھنے کا جو مفہوم ہے اس کے سفر کا تقاضا پورا کیا جائے. ایک منٹ میں ان کو بتا رہا ہوں. ایک تو جب تک میری درخواست ہوگی جس کو اجازت دیجیے وہ سوال کرے، جن کا سوال کا جواب مکمل ہو. یہ تو کامن ایتھکس ہے. نہیں آپ نے میرے وقفہ میں نے نہیں کیا تھا، میں تو ابھی تک جواب دے رہا تھا. جو غیر قانونی طور پر مقیم لوگ ہیں، ہماری پالیسی ہے ان کو واپس بھیجنے کی اور انشاءاللہ ہم بھیجیں گے. یہ 1 ہفتے یا 2 ہفتے یا 3 ہفتے کا کام نہیں ہے. اس میں صوبوں کے بھی اپنے چیلنجز ہیں، صوبوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں. وفاق اپنے انداز سے اس کو دیکھ رہا ہے، باقی صوبے بھی دیکھ رہے ہیں. اس میں ہم ایک ایسی ریشنلائز پالیسی امپلیمنٹ کریں گے جس میں کسی ایک مخصوص صوبے پہ اس کا فائنینشیل بوجھ نہ پڑے، کوئی ایڈمنسٹریٹو انارکی کی طرف نہ جائے، اور یہ تمام چیزیں اس انداز میں ہوں گی کہ یہ اسموتھ امپلیمنٹیشن کی طرف جائے. ساتھ میں جو افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، ہم اس بنیاد پہ کوئی ان سے ترک تعلقات کرنے کی طرف نہیں جا رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا تعلق ان کے ساتھ جو مروجہ اصول ہیں بین الاقوامی، جن میں ویزا کا طریقہ کار ہوتا ہے، جس میں پاسپورٹ کا طریقہ کار ہوتا ہے، اس طرح کی آمد و رفت کا نظام جو ہے ہمارے اور ان کے بیچ میں اسٹیبلش ہو. اس کا فائدہ ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی ریاست کو ہے سب سے پہلے، اور ساتھ میں ان کو بھی ہے، اور ہمارا ایک صحت مند تعلق اپنے ہمسائے سے ہوگا. یہ ہمیں ایک غیر صحت مند تعلق لگتا ہے. جی ایک تو میرا کویشچن آپ سے یہ ہے کہ کیا آپ کو جنوری کے مہینے میں جو جیسے کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے بائی دا لاسٹ ویک آف جنوری، کیا آپ کو الیکشن نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ سیاسی جماعتیں تحفظات کے اظہار کر چکی ہیں کہ بعض علاقوں میں سنو فال ہوتی ہے، ہارڈ ویدر ہوتا ہے، نہیں ہو پائیں گے. ایک دوسرا 21 تاریخ کو میاں صاحب آ رہے ہیں، میاں نواز شریف، ان کے استقبال کی کیا تیاریاں ہیں؟ اس کے استقبال کے لیے آپ کو بھیجوں گا. میں نے کیا میرے بھائی، آپ دیکھیں کوئی نگران حکومت کوئی بھی اگر شخصیت اس طرح آ رہی ہو، اس کے استقبال کے لیے کیا کرتی ہے جو میں کروں؟ روٹیڈ کامرس میں ہے کہ وہ ظاہر ہے وہ کسی عدالت کی پرمیشن سے گئے تھے، وہ واپس آئیں گے، ان کے خلاف تو میرے خیال میں پھر ہم یہ سوال اس عدالت سے پوچھتے ہیں، ہم سے کیوں پوچھیں؟ گورنمنٹ کی سطح پہ کیا نہیں، ہم گورنمنٹ کی سطح پہ کیا کریں؟ آپ تجویز بتائیں کیا، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. ایک عدالتی فیصلے کے تحت وہ گئے، ملک کے 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے، وہ واپس جب لوٹیں گے یہاں پر یہی تو مسئلہ ہے نا کہ چند جو قوانین کا نفاذ ہے اس کا رواج شاید پاکستان میں نہیں رہا. جو قوانین کہیں گے اس قوانین کے تحت نگران حکومت جو ہے نا، میں بفرض مال کہتا ہوں کہ جی میٹنگ کال کریں. یہ جو میٹنگ کال کریں کا میرا جملہ ہے نا، وہ لا کے فریم ورک میں ہے. میں مجوزہ اتھارٹی بن گیا ہوں اور اس مجوزہ اتھارٹی کے نتیجے میں وہ کال کرتا ہوں. تو جو قوانین ہمیں کہیں گے وہ ہم کر دیں گے. اور جہاں تک جنوری کے مہینے کا تعلق ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کے مختلف آراء اس متعلق ہیں، ہوتی ہے. ہمارا جو قانونی مینڈیٹ ہے اس کے تحت جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کہے گا وہ 31 دسمبر کہے گا یا کوئی اور دن اور تاریخ کا تعین کرے گا، ہم اس کے مطابق اعلان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اپنی تیاری ہے وہ مکمل کریں گے اور چلے جائیں گے الیکشن میں. ختم. طارق وحید نام ہے، ہم نیوز سے وابستہ ہوں.
کے حوالے سے تو آپ نے بالکل رد کر دی, سیکیورٹی اداروں نے بھی ان کو کیا ہے. ابھی جو ریاست اور حکومت بار بار مطالبہ کری ہے کہ وہاں پہ جو پناہ گاہیں ہیں ٹی ٹی پی کی, اس کو کنٹرول کیا جائے, ریاستی سطح پر, سفارتی سطح پر یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے. کتنی حد تک وہ کنٹرول ہوئے ہیں, کیونکہ ابھی تک وہ حملے جاری ہیں, اور وہاں سے یہ بھی بتایا جائے کہ وہاں پہ سپورٹ بھی مل رہی ہے. ساتھ ہی ابھی ریفیوجیز کی بات کی آپ نے, تو اس پر بھی وہاں پہ ریزنٹمنٹ دیکھی جا رہی ہے. باقاعدہ سفارتی سطح پر اس پر خفگی کا اظہار کیا گیا ہے, ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے, انسانی حوالے دیے گئے. کیا سمجھتے ہیں وہ سفارتی جو پریشر بلٹ اپ کیا گیا تھا افغان گورنمنٹ پہ, کتنا رد عمل آیا, کتنا فائدہ ہوا اس کا؟ تھینک یو. دیکھیں, ایک تو سفارتی حوالے سے کتنی بات کہنی ہے, کہاں کہنی ہے, کیسے کہنی ہے, اس کا اختیار حکومت اور ریاست کے پاس رہنا چاہیے. کچھ کہنا چاہیے اور بہت کچھ نہیں کہنا چاہیے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے جواب دینے کی کوشش کروں گا. افغان حکومت کی طرف سے کتنا تعاون ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے, میرے خیال میں ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم ایک بہت کنسٹرکٹیو اور صحت مند تعلق کی طرف ایک دوسری ریاست کے ساتھ جائیں گے. افغانستان کے اپنے مسائل ہیں, اپنے چیلنجز ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں. افغانستان میں $3,000 کے قریب لگ بھگ خرچ ہوئے, ارب ڈالر خرچ ہوئے, اور پوری دنیا وہاں پہ موجود رہی. اس کے باوجود وہ بہت سارے جو گروہ تھے اس طرح کے ٹیرر کے, ان کو کنٹرول نہیں کر سکے. اب جو کل تک ملیشیا ان سے لڑ رہی تھی وہ حکومت میں آ گئی. اب عملی طور پہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہے. کیا اس طرح کی حکومت سے کتنی امید رکھنی چاہیے, کتنی ایکسپیکٹیشن رکھنی چاہیے, ہم بھی یہاں پر ظاہر ہے اس تمام چیزوں کو اس پہ غور و فکر کر رہے ہیں, اور اس کے مطابق ہی فیصلہ سازی ہو رہی. یہ لوگ واپس جائیں گے, یہ ہم کسی دشمنی, ضد, اناپرستی یا بدلہ لینے کی کیفیت میں نہیں بھیج رہے ہیں ان کو. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 70-50 سال سے جو یہاں پہ قانونی سکونت اور غیر قانونی سکونت تھی, جس کی وجہ سے ہمارے سماجی مسائل ہم پہ پیدا ہو رہے ہیں, سوشل ایلز پیدا ہو رہی ہیں, کرائم اور ٹیررزم کے حوالے سے ہمارے ریاست کو بہت سارے چیلنجز ہیں, اور ان میں سے جو کمیونٹی ہے ان کی بہت ساری پازیٹیو کنٹریبیوشن بھی ہے. کیا ان تمام لوگوں کو ہم کرائم اور ٹیررزم سے جھونک رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں جھونک رہے. لیکن ایک حصہ ایسی منفی سرگرمیوں میں بھی سرگرم عمل ہے جو مثبت سرگرمیوں میں کنٹریبیوشن کر رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, نوکری کر رہا ہے, زراعت کے پیشے سے وابستہ ہے. نہ مجھے اس کی اچھائی کا پتہ لگ رہا ہے, نہ یہ دوسرے طبقے کی برائی کا پتہ لگ رہا ہے, کیونکہ یہ کسی ڈیٹا بیس میں ہی نہیں ہے. میں یہ کام اپنے لیے کر رہا ہوں. یہ نہ میں افغانستان کو ناراض کرنے کے لیے کر رہا ہوں, نہ ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں. یہ پہلے میرا مسئلہ ہے, اور مجھے اپنے مفاد میں جو بھی نظر آئے گا وہ میں کر کے رہوں گا. یہ کلیئر ہونا چاہیے. اب اس پالیسی میں جہاں جہاں جو چیلنجز آئیں گی, جہاں جہاں پہ کمیاں کوتاہیاں ہوں گی, جہاں پہ ہمارے اپنے ادارے گھر کے اندر رہ کر گفتگو کریں گے کہ کیا کیا تبدیل ہونا چاہیے, تو پالیسیز کوئی فکسڈ نہیں ہوتی ہیں اس عمارت کی طرح. اس میں ضرورت کے مطابق جہاں تبدیلی کی نیڈ ہوگی ہم اس کو تبدیل کریں گے. لیکن آبجیکٹو ہمارا کلیئر ہے کہ ہم ایک لا فل ریگولیٹڈ موومنٹ اپنے تمام ہمسایوں کے ساتھ, خصوصی طور پہ افغانستان کے ساتھ انشاءاللہ اسٹیبلش کریں گے. انٹرنیشنلی اس وقت اگر دیکھیں پاکستان اسلامی دنیا کا, میرا نام ظاہر شاہ شیرازی ہے, میں بول ٹی وی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. پاکستان کی ریاست کا اسرائیل کے اندر جو فلسطینیوں کے خلاف ایک مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے, بینگ اے نیوکلیئر اسٹیٹ پاکستان دنیا کا واحد اسلامی ڈکلیئرڈ نیوکلیئر اسٹیٹ ہے, تو ریاست کی کیا پالیسی اس حوالے سے کنڈمنیشن کے علاوہ آپ کیا چاہیں گے کہ اس صورتحال کو کیسے ٹیکل کیا جائے, اور انٹرنیشنل کمیونٹی ایز ویل ایز آپ OIC سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ کوئی اس حوالے سے ریاست جو ہے اس کے اجلاس کے حوالے سے, یا اپنے جو دوست ممالک ہیں, عرب ممالک ہیں, دوسرے اپنے انفلوئنس کو استعمال کر رہی ہے, اور کیا ابھی تک جو ہے کیا گیا ہے؟ آپ کی بطور ایک ذمہ دار شہری اپنی ریاست کو کیا تجویز ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس کو؟ میں آپ کی جگہ ہوتا تو ضرور میرے خیال میں I would have
جو میں کر سکتا تھا ان ٹرمز آف ڈپلومیٹک، ان ٹرم آف اپنے جو ریاستی ذمہ داری کے تحت اپنے اسلامی ممالک OIC کا فورم ہے، ہمارے پاس باقی فورمز ہیں، UN کا فورم ہے، تو جو ہم کر سکتے ہیں وہ کرتے. میرا اگر آپ کی جگہ میں بیٹھا ہوتا. ٹھیک، میں تجویز آپ کی پوچھیے. ویسے تو شہری یہ جو کچھ آپ کرتے میری جگہ پہ وہی سب کچھ ہو رہا ہے، تو لہٰذا اطمینان رکھیں کہ OIC بھی کانٹیکٹ ہو چکا ہے. اس لیے میں سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جو ہم نہیں سوچ رہے یا نہیں کر پا رہے وہ آپ کرتے، تو اس لیے اس کو کنسیڈریشن میں نے رکھا. جب آپ نے مجھے اپنی طاقت کا احساس دلایا تو مجھے لگا ایسے وہ یہ تمام چیزیں ہم کر حکومتی اقدامات کی وجہ سے ڈالر 280 سے بھی نیچے آ گیا ہے. عوام کو ریلیف کے لیے کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ عوام کو سب سے بڑی ریلیف یہ ہے کہ 4000 ارب روپے آپ کے اوپر جو قرضہ تھا وہ کم ہو گیا. 4000 ارب روپے آپ کی اور میرے جیب سے نکلنے تھے ادائیگی کے لیے. اس ڈالر کے نیچے آنے سے وہ ہم نے نہیں دینے. ابھی انشاءاللہ بہت جلد پیٹرول کی نئی قیمتیں آئیں گی. 240 سے 160 روپے کلو چینی آ گئی ہے. یہ ریلیف بھی میرے خیال میں عوام کو ہے. گھی کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں. جو باقی اشیاء خرد و نوش ہیں ان میں سے بہت ساری چیزوں کی قیمتوں میں فرق آیا ہے. یہ تمام ریلیف عوام کو ہی جا رہا ہے، لیکن اس کا ذکر کم ہو رہا ہے. اور میں چاہوں گا کہ اس کا جس حد تک ہوا ہے اس حد تک ضرور ذکر ہو. جہاں ہونا چاہیے اس کا بھی نشاندہی ہونی چاہیے کہ اور بہتر ہو. لیکن اللہ کے فضل سے آہستہ آہستہ وہ سفر شروع ہو گیا. سے وہ منگا جو کیئرٹیکر حکومت کا جو مینڈیٹ ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے، تو اس بارے میں کیئرٹیکر حکومت کی کیا پالیسی ہے جو اکراس دی بورڈ سب کو لیول پلینگ فیلڈ دیا جائے؟ اس حوالے سے ذرا کمنٹ کریں سر. اس حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جتنی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں ان سب کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے کینڈیڈیٹس فائل کریں. کوئی ایسی جماعت اگر آپ کو پتہ لگے کہ وہ رجسٹرڈ ہے اور ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا تو PM آفس خط لکھ دیجیے گا. میں انشور کروں گا کہ ایسا نہ ہو.